پنجاب کے اندر خاص طور پر جو روایت رہی ہے پنجاب کی ہمیشہ سے کہ رمضان المبارک کے اندر حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ جو صارفین ہیں، جو عوام ہیں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں۔ اسی سلسلے میں اس دفعہ رمضان پیکج جو ہے وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس کے وہ 80 رمضان بازار ہیں جو اس وقت پورے پنجاب میں اسٹیبلش کیے گئے ہیں، جس میں لاہور میں 10 رمضان بازار ہیں، راولپنڈی میں 8 ہیں، جہلم، فیصل آباد، ننکانہ میں 3 بازار ہیں، بلکہ جبکہ جو باقی اضلاع ہیں تمام اضلاع میں ایک رمضان بازار جو ہے وہ موجود ہے۔ اور وہاں پر جو روزہ داران ہیں ان کو بغیر کسی لائن میں لگنے، بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے بھی کم سبسڈائز چیزیں جو ہے وہ معیاری اور اچھی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے 30 ارب روپے کی لاگت سے ایک نگہبان رمضان پیکج جو پچھلے دفعہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب کے عوام کو دیا تھا، اس دفعہ بھی 30 ارب روپے کا رمضان پیکج جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر پے آرڈرز کی شکل میں 10,000 روپیہ ایک فیملی کو پے آرڈر کی شکل میں جو ہے وہ مل رہا ہے، جو وہ 18,000 کے قریب جو پوائنٹس ہیں جہاں سے وہ اس کو کیش کروا کر اس وقت الحمدللہ جو ہے وہ یہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یاد ہے کہ آج 6 مارچ ہے اور آج کے دن پنجاب کیبنٹ جو ہے اس نے اوتھ لیا تھا، اور میرے اس پورے 1 سال کے اندر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ میں جب بھی آئی آپ کے سامنے میں نے آ کر اپنی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی، اپنی وزیر اعلیٰ نے جو انیشیٹوز وہ لے رہی ہیں وہ عوام کے سامنے بڑے فخر سے پیش کیے۔ اور آج جو ہے وہ آپ کو بلانے کا ایک اسپیسیفک مقصد ہے کہ میں اپنی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی تو بتا ہی رہی تھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھے یہ کتاب بھجوائی 3 دن پہلے۔ یہ کتاب مجھے گنڈا پور صاحب نے جو ہے، میں دفتر میں پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے میرے لیے یہ کتاب بھجوائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کے ترجمان نے تو آج تک بتایا نہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، چلے اچھا ہی کیا انہوں نے کتاب بھجوا دی، لیکن اب کتاب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یا تو گنڈا پور صاحب نے خود یہ کتاب نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی تو مجھے بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے یہ میں نہیں کہوں گی، یہ ہم نے بیٹھ کر کوئی چیز نہیں بنائی ہے، اس کتاب کے اندر سے جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے، اور ایک آپ کو کمپیریٹیو جو ہے وہ اسٹڈی دینی ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے جو کارنامے بتائے ہیں وہ میں آپ کے اس کے اوپر آتی ہوں، لیکن صرف ایک چیز جو ہے وہ بھول گئے، اور اس کے اندر انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو 2 ناکام حملے کیے وہ، اور جو 2 پنجاب کے اوپر حملے کیے انہوں نے، لاہور کے اندر جو وہ انہوں نے حملے کیے، ان 2 فتوحات کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مجھے نہیں ملا، حالانکہ یہ ان کی سب سے بڑی فتوحات تھے لاہور جو ہے وہ، اور یا فتوحات اسلام آباد جو وہ کرنے آئے تھے، اس کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے۔ باقی تو تمام انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور ابھی آنے سے پہلے میں جب آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ٹی وی پہ ایک چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ BRT پشاور جو ہے اس کا کرایہ 510 روپے سے بڑھا کر 110 روپے کر دیا گیا ہے، اور اس کارڈ کو بھی پہلے نادرا سے تصدیق ہونی پڑے گی۔ تو مجھے ایسے خیال آیا کہ مطلب یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ BRT جو جلتی زیادہ ہے اور کھڈوں میں گرتی زیادہ ہے اور چلتی کم ہے، اس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف جو 27 الیکٹرک بسیں پنجاب کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں لاہور کے اندر، اس کا کرایہ میری چیف منسٹر نے 20 روپے رکھا ہے۔ سو اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں ابھی تقابلی جائزہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ ذرا جو انیشیٹوز کی کتاب میں، اور اس کے اندر سے جو بھی ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں، وہ جو تصویریں چھاپنے والوں کو بڑا اعتراض، یہ دیکھیں ہر پیج کے اوپر یہ تصویریں دیکھیں ان کی، یہ میں نے نہیں، یہ انہوں نے خود مجھے چھاپ کے بھیجی، یہ جن کو تصویروں پہ بڑا اعتراض ہے، ان کو یوٹیوبر جو ہے جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے تصویریں دیکھ کے، مریم نواز کی، وہ یہ تصویریں دیکھ لیں، بڑی اچھی کتاب چھاپی ہے انہوں نے۔ اب میں کچھ فتوحات ان کی آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں۔ پہلا پیج ہے جی، چیف منسٹر کی لیڈرشپ اور ڈیسیژن میکنگ۔ آپ اندازہ لگائیے، مجھے مطلب اتنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے جو ہے یہ میڈیا پبلک ریلیشنز کے اندر انہوں نے کہا کنڈکٹیو ایکسٹینسو میڈیا انگیجمنٹس، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ میڈیا انگیجمنٹس جو ہے نا یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اپنے پہلے پیج پہ جو انہوں نے کارکردگی ڈالی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے میڈیا انگیجمنٹس کو اپنی
کارکردگی بتایا. تو میں تو سوچی تھی اس حساب سے پنجاب کو تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے.